السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجو۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان گرما گرمی ہوئی ہے، اور وہ بھی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ، جب شازیہ مری پیپلز پارٹی کے رہنما اپنی تقریر کر رہی تھی۔ بجٹ سیشن چل رہا ہے، بجٹ سیشن میں سبھی اپنی بجٹ کو لے کر تقاریر جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ شازیہ مری نے جب تقریر کا آغاز کیا تو انہوں نے تمام تر توپوں کا رخ جو ہے ایم کیو ایم کی طرف موڑا، خاص طور پر کراچی کو لے کر۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے تمام تر جو مسائل ہیں اس کی ذمہ دار ایم کیو ایم ہے، اور نہروں کے معاملے پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کھل کر پیپلز پارٹی کا ساتھ دے۔ پانی کے ایشو کو انہوں نے اٹھایا، جس پر آسیہ اسحاق جو ہیں ایم کیو ایم کی، وہ دوڑی شازیہ مری کی طرف۔ اتنے سنگین جو ہے معاملات ہو گئے تھے، اس قدر گرما گرمی تک کلامی بڑھ گئی کہ آصفہ بھٹو، شہلا رضا، شرمیلا فاروقی، ان خواتین نے آگے بڑھ کر آسیہ اسحاق کو روکا اور معاملہ رفع دفع کیا۔ لیکن کیونکہ خبر بن گئی، اور یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلے بھی ایک بار ہوا ہے، اور جب بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں تلخ کلامیاں ہوتی ہیں تو اسی طرح سنگین نوعیت کی ہوتی ہیں۔ کراچی کو لے کر جہاں پر پیپلز پارٹی سینسٹیو ہے، وہیں پر ایم کیو ایم کسی کو نام بھی نہیں لینے دیتی۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ کراچی وہاں کا جو ہے 38% بنتا ہے سندھ کی آبادی کا، لیکن اس کے باوجود کراچی کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور شازیہ مری نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو سندھ سے الگ کر لیں گے، اور یا پھر حیدرآباد کو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب بہاولپور اور انہیں پنجاب کے شہروں کے نام دیے کہ پنجاب کے شہر جب الگ نہیں ہو رہے تو ہم کیوں حیدرآباد اور کراچی کو سندھ سے الگ کریں۔ پیپلز پارٹی کی صورت بھی الگ نہیں کرنے دے گی۔ پیپلز پارٹی کی عادت ہے، ہمیشہ سے یہی کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کبھی کراچی کو لے کر ایم کیو ایم پہ تنقید کرتی ہے، کبھی جو ہے وہ وفاق میں آ کر پنجاب کو لے کر فیڈرل کی گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا جواب جو ہے وہ اس کو اچھا ملا ہے۔ آسیہ اسحاق نے بعد میں جب گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ 16 سالوں سے، ایک دہائی ڈیڑھ دہائیوں سے زیادہ جو ہے وہ سندھ پہ اور کراچی کے اوپر جو ہے وہ حکمران ہے، ٹھیک، مطلق العنان حکمران ہے۔ اس کے باوجود وہ شہر جو کہ سندھ کی آبادی کا 38% ہے، اس کو جو پانی ملتا ہے وہ 8.8% پانی ملتا ہے۔ ہماری شہر کی کوئی سڑک سلامت نہیں ہے، ہماری گلیوں کے اندر گٹر ابل رہے ہیں، ہمارے بچوں کے جو ڈومیسائل، جو اربن اور رورل کا کوٹا جو انہوں نے لگایا ہوا تھا، اس اربن کے کوٹے پر بھی یہ جعلی ڈومیسائل بنا کے اپنے بچوں اور اپنے رشتہ داروں کو اس کی جابس دیتے ہیں، پھر اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ 16 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود پیپلز پارٹی سندھ کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی کی کوئی بھی ایسی سڑک نہیں ہے جو کہ ٹھیک ہو، اور یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ وہ علاقے جو بلاول بھٹو کی رہائش جن کو سمجھا جاتا ہے، جہاں پر بلاول ہاؤس ہے، زرداری ہاؤس ہے، وہ علاقے تک خراب ہیں، ان کی سڑکیں تک خراب ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کراچی کو لے کر، ایم کیو ایم کو لے کر ہمیشہ ہی وہاں پر اسی طرح کی سیاست کرتی آئی ہے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر سیاست کرتی آئی ہے، وہاں کے پانی پر وہ سیاست کرتی آئی ہے۔ تو ابھی تو اگر ہم کراچی کو دیکھیں تو کراچی کا میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہی ہے، سابقہ میئر بھی پیپلز پارٹی کے تھے، تو اس کے باوجود کراچی کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ ایم کیو ایم نے کیونکہ بلدیاتی انتخابات میں بائیکاٹ کیا تھا، اس سے وہ کلیم نہیں کر سکتے کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جماعت اسلامی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ بہت بڑے لیول پر دھاندلی ہوئی۔ میئر جو ہے کراچی کا وہ جماعت اسلامی کا بنتا تھا، اس کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے تمام تر گیم کھیلتے ہوئے میئر اپنے نام کیا، اور اس وقت مرتضیٰ وہاب جو ہیں وہاں پر یہ تمام تر چیزیں سنبھال رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود 16 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود وہاں پر مسائل جوں کے توں ہیں۔ کراچی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سٹی ہے، انڈسٹریل ایریا ہے، اس کے علاوہ پورٹ بھی وہاں پر ہے، اس کے باوجود وہاں کے جو مسائل ہیں ان پہ سیاست کی جاتی ہے اور کوئی بھی شخص پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سے جب ہماری بات ہوئی نفیسہ شاہ سے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماضی اگر دیکھیں ایم کیو ایم کا، تو ماضی میں کراچی کے امن و امان کی جو دشمن رہی ہے وہ ایم کیو ایم رہی ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کو تاریخ ان کی پتہ ہے آپ کو کہ کراچی کا امن جو ہے وہ کیسے انہوں نے تباہ کیا، اور یہاں پر یہ جو پولرائزیشن ہے پالیٹکس پہ، ایتھنیسٹی کی بنیاد پر انہوں نے سیاست کی۔ ان کے آج بھی ان کے دنیا بھر میں ان کے جو دہشت گردی کے عناصر تھے وہ بھاگ کے کہیں انہوں نے ریفیوج لیا ہے۔ بڑی مشکل سے ریاست نے ایم کیو ایم کی جو ایک منفی پالیسی تھی اور ایک کراچی میں جو ایک کشیدگی اور تناؤ تھا، اس سے چھٹکارا ملا ہے۔ کہ ایم کیو ایم سے اگر اس حوالے سے بات کیجیے تو ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے نام پر یہ کہا جاتا تھا کہ ایم کیو ایم کے نام پہ یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوئے، سارا کچھ ہوا، ایم کیو ایم کا وہی حال ہوا جو اس وقت پی ٹی آئی کا کیا گیا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی کیونکہ پورے ملک کی جماعت تھی، بڑی جماعت تھی، اس حد تک ڈیمیج تو بہت ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو اس کو گورنمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایم کیو ایم جو ہے اس کی بھی 20-22 سیٹیں جو ہیں اس کے پاس نہیں رہی تھی، جو کہ بعد میں دوبارہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے بعد اس کو واپس ملی۔ اور ابھی بھی اس وقت کی اگر بات کریں تو اس وقت بھی
ایم کیو ایم کے پاس اسی طرح 20 سے 22 کے لگ بھگ جو سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی وہ موجود ہے، اور اچھا ایک نمبر ہے نیشنل اسمبلی میں اتنی بڑی سیٹ کا کراچی کو لے کر، حیدرآباد کو لے کر، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی اگر بات کریں تو یہ اسی طرح ہمیں آپس میں لڑتے جھگڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ کراچی ایک رچ سٹی ہے، روشنیوں کا شہر اسے کہا جاتا ہے، لیکن اس سیاست کی وجہ سے وہ اندھیروں کی نظر ہو گیا ہے۔ کراچی کے وہ تمام شہری جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کراچی میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو جائے اور وہاں سے کمائی کر کے واپس نہ آئے۔ پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کسی زمانے میں کراچی جایا کرتے تھے، وہاں روزگار کیا کرتے تھے، وہاں نوکریاں تلاش کیا کرتے تھے، لیکن اس روشنیوں کے شہر کو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نے مل کر اندھیروں کا شہر کر دیا۔ وہاں پر ایسی بھیانک سیاست کی کہ اب اس شہر میں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ ابھی بھی کراچی اتنا توڑ پھوڑ کرنے کے باوجود، اتنے بدامنی پھیلانے کے باوجود بہت سے لوگوں کو پال رہا ہے۔ کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے وہاں پر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ کوئی کراچی سے گلا کرے کہ کراچی ایسا شہر جو ہے وہاں پر آ کر ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ کراچی کا دل بہت بڑا ہے، کراچی نے پاکستان کے تمام مسائل کے ہوتے ہوئے اپنے دل میں سموئے ہوئے ہیں لوگوں کو، وہاں پر وہ پالتا ہے لوگوں کو، طرح طرح کے رنگ اور نسل کے لوگ جو ہیں وہاں پر آتے ہیں، وہاں پر مہاجر بڑی تعداد میں ہیں، وہاں پر اگر ہم جی بی کے علاقوں کی بات کریں وہ وہاں پر موجود ہیں، سندھی تو ہیں ہی ہیں، لیکن پنجابی وہاں پر بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں، پٹھان وہاں پر بزنس کرتے ہوئے بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں، لیکن کراچی کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو کراچی کے لوگوں سے میں یہ کہوں گی کہ آپ اگر یہ آپ کے گھروں میں آتے ہیں، آپ کے علاقوں میں آتے ہیں، تو آپ ان کو اٹھانے کے بجائے آپ ان سے سوال پوچھیں کہ کیوں ہمارے مسائل جو حل نہیں ہو رہے، اور آپ نیشنل اسمبلی کے فلور پر جاہلوں کی طرح لڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ ان علاقوں میں جہاں پر جس کا کینڈیڈیٹ ہے وہاں پر جو کام ہو سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اس وقت کراچی کے مسائل مزید بڑھا رہی ہیں، اس کو کم کرنے کا نام نہیں لے رہی۔ کراچی میں صحیح کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ کراچی کے ساتھ سوتیلو والا سلوک کیا جا رہا ہے، کراچی کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے کہ سلامت رہے۔ تو پیپلز پارٹی سے میں یہ کہوں گی کہ آپ کے اندرون سندھ میں بھی یہی مسائل ہیں، وہاں پر بھی آپ کے سڑکوں کے مسائل ہیں، وہاں کے لیے تو آپ ایم کیو ایم کو الزام نہیں دیتے، لیکن آپ بڑے چلاک ہیں کہ وہاں کے لیے الزام جو ہے وہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اندرون سندھ کے لیے سوتیلو والا سلوک کرتی ہے۔ تو اس وقت سندھ کے حالات جو ہے وہ اس کا اللہ ہی حافظ ہے، وہاں پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایک ٹپیکل قسم کی جو روایتی سیاست ہے وہاں پر کی جا رہی ہے، اور کراچی اس کی لپیٹ میں ہے۔ کراچی جیسا شہر کسی اور کے پاس ہوتا تو وہ اس کو کیا سے کیا بنا دیتا، لیکن وہاں پر وہی قبضہ مافیا، وہی چور اچکے راہ چلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کب کون موبائل چھین کے لے جائے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ تو 16 سال سے زائد کا عرصہ آپ وہاں پر لگا چکے ہیں، اب کی بار کی بات کر رہی ہوں، ویسے ماضی میں بھی کراچی آپ کے پاس رہا ہے، تو 16 سال سے زائد ہو گئے یہاں پر آپ کو کراچی میں، سندھ میں، لیکن اس کے باوجود آپ ابھی تک رو رہے ہیں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کر دیں گے، فیڈرل گورنمنٹ سے الگ ہو جائیں گے، ان کے سہارے میں گورنمنٹ کھڑی ہے۔ تو آپ اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں، جہاں پہ آپ ایم کیو ایم کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ الزام تراشی کر رہے ہیں، وہاں پر آپ خود بھی کچھ دیکھیں کہ جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے وہ زیادہ تر ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آج آپ کو الزام دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے 16 سال اس شہر پہ، اس صوبے پہ حکومت کیا، اس کے باوجود آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ دکھا سکیں کہ آپ نے یہ کیا ہے۔ ہاں ہیلتھ سیکٹر کی آپ ضرور بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ آج کراچی کے ہسپتالوں میں جائیں یا سندھ کے ہاسپٹلز میں جا کر دیکھیں تو وہاں کے کیا حالات ہیں یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں، وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کیا ہے یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ تو جو بھی جعلی ڈگری پکڑی جاتی ہے وہ کراچی سے ہی پکڑی جاتی ہے، کراچی نے ہی اسے سپورٹ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو وہاں پر ہیں، خرابیاں ہیں۔ اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو آپ ایٹ لیسٹ جو چلتا ہوا سسٹم ہے اس کو تو بہتر کریں، وہ بھی آپ بہتر نہیں کر پا رہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی یہ نوک جھوک تو چلتی رہے گی، لیکن اس کا نقصان سارا کراچی کو ہو رہا ہے، سندھ کو ہو رہا ہے، حیدرآباد کو ہو رہا ہے، ان تمام علاقوں کو ہو رہا ہے۔ یہاں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی آدھی آبادی جو ہے وہ وہاں پر بستی ہے، اور اتنا ایک ترقی یافتہ سٹی اس وقت جب پاکستان بنا یہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو سنبھالا نہیں گیا اور اس کا یہ حالات کیے گئے، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں سیاست کی نظر کی گئی ہیں، سیاست کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو میں پھر ایک بار کہوں گی کہ ان تمام لوگوں کو، وہ تمام ووٹر جو ان کے جلسوں میں، دھرنوں میں جاتے ہیں، ان کے پروٹیسٹ میں باہر نکلتے ہیں، وہ اب ان سے سوال کریں، کیونکہ یہ آپ کی آنے والی نسلوں کی بقا کا سوال ہے۔ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں اسی شہر میں رہیں گی، وہی پانی پئیں گی، آپ کو پانی تک صاف نہیں مہیا کر پا رہے، آپ اٹھا کے بالٹیاں، ڈبے، بوتلیں اٹھا کے آپ باہر نکل رہے ہوتے ہیں کہ اسے پانی ملے۔ تو یہ سوالات آپ ضرور اٹھائیں کسی بھی حکومت کا، کسی بھی پارٹی کا نعرہ لگانے سے پہلے۔ مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچاتی رہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔